بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو جنگ بدر کا پورا واقعہ بتانے والے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو جنگ بدر کا یہ پورا واقعہ ضرور پسند آئے گا۔ دوستو، حضور پرنور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے 313 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ سن 2 ہجری میں مدینہ شریف سے بدر کی جگہ پر پہنچے، جہاں مکہ کے کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی ایک مشہور جنگ بدر ہوئی۔ جب آپ لوگ بدر کی جگہ پر پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ اس وقت عرب کے کافروں کے فکس کیے گئے ٹائم کے مطابق یہ طے ہوا کہ صبح جنگ ہوگی، لہٰذا رات بھر آرام کیا جائے۔ پھر ایک طرف مسلمانوں کی فوج نے پڑاؤ ڈالا، جبکہ دوسری طرف کفار اپنی فوج کے ساتھ ٹھہرے۔ حالانکہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ صبح جنگ ہونے والی ہے تو خوف کے مارے نیند کہاں آئے گی۔ دوسری طرف صحابہ کرام تو شہادت پانے کی خوشی میں ویسے بھی نہ سو سکے۔ صبح نہ جانے کس کس کی قسمت میں شہید ہونا لکھا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے کفار رات بھر ڈر کے مارے سو نہ سکے۔ صبح ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز فجر کی امامت فرمائی اور سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جماعت سے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے کہا، اگر ایسا ہو جائے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے 1000 فرشتے تمہیں جنگ میں ساتھ دیں تو کیسا رہے گا؟ یہ سن کر صحابہ کرام خوشی کے مارے جھوم اٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر سے فرمایا، اگر 3000 فرشتے آ جائیں تو کیسا رہے گا؟ ایک بار پھر صحابہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ پھر آخر میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 5000 فرشتے آ جائیں تو کیسا رہے گا؟ اتنا سننا تھا کہ صحابہ کرام بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہم کفار سے یہ جنگ بڑی آسانی سے جیت جائیں گے۔ قربان جائیے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کہ اس وقت اللہ رب العزت نے فرشتے بھیجنے کا ارادہ نہیں فرمایا تھا، لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے فرشتوں کی فوج بھیج دی۔ میرے دوستوں، فرشتوں کی تعداد کو لے کر الگ الگ فتویٰ بھی جاری کیے گئے ہیں اور کئی الگ الگ تعداد کا ذکر بھی کیا جاتا رہا ہے۔ ایسے میں ہمیں جتنا معلوم تھا ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اگر آپ کو اس میں کوئی غلطی نظر آتی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ دوستو، ادھر جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور بدر کے جنگ میں صحابہ کرام کا ساتھ دو اور ایسا جانا کہ تمہارے ہاتھوں میں تیر اور تلوار ہو، جنگی لباس میں جانا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی فرشتوں کی جماعت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں میدان بدر میں آ گئی اور اس جنگ میں صحابہ کرام کا ساتھ دیا۔ یہ جنگ مسلمانوں نے فرشتوں کی غیبی مدد سے آسانی سے جیت لی۔ اس جنگ میں کافروں کے 70 لوگ مارے گئے، جس سے ان کی فوج کی کمر ٹوٹ گئی اور 70 کافروں کو قیدی بنا لیا گیا۔ پھر جب قیدیوں کو سامنے لایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ سب لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی۔ کچھ نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، جبکہ کچھ صحابہ نے کہا کہ ان کو غلام بنا لیا جائے۔ مگر قربان جاؤ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنایا کہ ان قیدیوں سے فائدہ حاصل کر کے انہیں آزاد کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، کیا بات فرمائی ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ لوگ ان کو مارنے کے لیے آتے تھے، لیکن آپ ان پر رحم کھا کر انہیں چھوڑ دیتے تھے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد سارے فرشتے واپس چلے گئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نماز کے بیچ مسکرا کیوں رہے تھے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا، جب جنگ کے بعد جبریل امین علیہ السلام تمام فرشتوں کو لے کر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان پر فرشتوں نے انہیں اندر آنے سے روک دیا اور فرمایا کہ تم جس مقصد کے لیے گئے تھے اس کے بنا کیسے واپس آ گئے؟ یہ سن کر جبریل علیہ السلام نے فرمایا، ہم تو جنگ میں صحابہ کی مدد کرنے کے لیے گئے تھے،
پھر ان فرشتوں نے جواب دیا کہ نہیں، تم کو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بھیجا گیا تھا، لہٰذا جاؤ اور جب تک ان سے اجازت نہ لے لو تب تک واپس نہ آنا۔ اسی وجہ سے جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور اس وقت ہم نماز ادا کر رہے تھے۔ میں نماز میں بول نہیں سکتا تھا، اس لیے مسکرا کر میں نے انہیں اجازت دی کہ ہاں اب تم سب جا سکتے۔ سبحان اللہ! جنگ بدر میں کل 14 صحابہ شہید ہوئے، جن میں سے 6 مجاہر اور 8 انصار تھے۔ مجاہرین کے نام یہ ہیں: حضرت عبیدہ بن البارث، حضرت عمیر بن ابی وقاص، حضرت عمیر بن عبد عمرو، حضرت عاقل بن ابی بکیر، حضرت مہجع، حضرت صفوان بن بیضہ۔ اور انصار صحابہ کے نام یہ ہیں: حضرت سعد بن خثیمہ، حضرت مبشر بن عبد المنذر، حضرت حریثہ بن سراقہ، حضرت معاون بن عفرہ، حضرت عمیر بن حمام، حضرت رافع بن معلہ، حضرت عوف بن عفرہ، حضرت یزید بن حارث رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان شہدائے بدر میں سے 13 حضرات تو میدان بدر میں ہی دفن ہوئے، مگر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے چونکہ بدر سے واپسی پر منزل صفرا میں وفات پائی، اس لیے ان کی قبر مبارک منزل صفرا میں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے: جو خدا کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں خبر نہیں۔ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 154۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، روزی پاتے ہیں۔ پارہ 4 سورہ آل عمران آیت 169۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شہید کو قتل کے پس اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی چینٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے، ورنہ موت کی تکلیف کے بارے میں روایت ہے کہ کسی کو اگر 1000 تلوار کے زخم دیے جائیں تو اس کی تکلیف موت کی تکلیف سے کہیں زیادہ ہلکی ہوگی، اور اللہ کے ہاں اسے 6 انعامات دیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اسے بخش دیا جاتا ہے اور اس کی روح کو فوراً جنت میں ٹھکانہ ملتا ہے۔ نمبر 2، قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، اسے جہنم سے رہائی مل جاتی ہے۔ نمبر 4، اس کے سر پر عزت کا تاج رکھا جاتا ہے۔ نمبر 5، اس کے نکاح میں بڑی بڑی آنکھوں والی 72 مہریں دی جائیں گی۔ نمبر 6، اس کے خاندان کے 70 لوگوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ آئیے جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس کیا کیا سامان تھا۔ صرف 313 لوگ تھے، 70 اونٹ تھے، 3 گھوڑے تھے، 8 تلوار اور 6 زیرہ تھے۔ اور کافروں کی فوج کے پاس کیا کیا سامان تھا، اب آئیے دیکھتے ہیں۔ وہ 1000 لوگ تھے، 700 اونٹ تھے، 100 گھوڑے تھے، 950 تلوار اور 950 زیرہ تھے۔ کافروں کی فوج کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ روزانہ 11 اونٹ ذبح کر کے کھاتے تھے۔ جب وہ کسی پانی کے کنارے پڑاؤ کرتے تو خیمے لگاتے تھے۔ ان کے ساتھ گانے والی طوائفیں بھی تھیں۔ اسلامی لشکر کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں تھا۔ کسی کے پاس 7 تو کسی کے پاس 2 کھجوریں تھیں۔ مسلمانوں کے پاس ایک بھی خیمہ نہیں تھا۔ صحابہ اکرام نے کھجور کے پتوں کو اور ٹہنیوں سے ایک جھوپڑی تیار کر کے حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس میں ٹھہرایا تھا۔ آج اس جگہ پر مسجد بنی ہوئی ہے۔ کفار کی فوج سے 70 آدمی قید کیے گئے اور 70 آدمی قتل ہوئے، جن میں ابو جہل بھی شامل تھا۔ اسلامی لشکر میں 14 صحابہ شہید ہوئے اور مسلمانوں کو جیت حاصل ہوئی۔ دوستو، ہم نے آپ کو جنگ بدر کا واقعہ آسان طریقے سے بتا دیا، لیکن جنگ بدر کا واقعہ صرف سننے یا خوش ہونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے۔ دوستو، آپ غور کیجئے، آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، اللہ کے فضل سے کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے، پھر بھی مسلمانوں کو ہر جگہ ستایا جا رہا ہے، مارا کاٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے۔ دوستو، کیا آپ نے سوچا آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آج کا مسلمان اپنے دین سے بھٹک رہا ہے۔
آج لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث مبارک اور قرآن پاک پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ایک وہ لوگ تھے جو جان دے کر بھی ایمان سے ہٹتے نہیں تھے، اور ایک ہم لوگ ہیں جو 2 روپے میں اپنا ایمان تک بیچ دیتے ہیں۔ میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو آدھے سے زیادہ گناہوں سے روک دیتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اسلامی تہذیب اور شریعت کو لاگو کریں۔ گھروں میں ٹی وی، سیریل یا فلمیں دیکھ کر برکت ختم نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں۔ اپنے آل و اولاد کو موبائل فون جیسی چیزوں سے دور رکھیں اور انہیں اچھی تعلیم دیں۔ ابھی حالات ایسے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں ایک خاص مذہب کے لوگ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے ہماری بیٹیوں، ہماری بہنوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے پھنسانا چاہتے ہیں، تاکہ وہ مسلمانوں کو مجبور کر سکیں اور ان کے گھروں میں نفرت پھیلا سکیں۔ اس لیے اس پر بھی احتیاط ضرور رکھنا چاہیے۔ میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہر بار کی طرح اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اب سے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔